नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा औ कमा क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ी अल मुज़निबीन व अला आलिका वस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन, इंसान का मकसद हयात नेक आमाल के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और उसकी खुशनुदी का हुसूल है, और आमाल के कबूल होने और रद्द होने का एतबार नीयत पर है। इसी वजह से रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, के आमाल तो सिर्फ नीयतों पर ही मौकूफ़ हैं। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, और हर इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो नीयत करता है। अपने इस मुख्तसर फरमान के अंदर रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी हकीकत का इजहार फरमाया है। ये हदीस अपने मज़मून के एतबार से बहुत अहमियत की हामिल है। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि ये हदीस सुलुस इस्लाम है, यानी इस्लाम का एक तिहाई हिस्सा है। इसकी वजाहत करते हुए अल्लामा बदरुद्दीन महमूद बिन आइनी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि इस हदीस में नीयत का बयान है, और इंसान एक बंदा मोमिन अपना अमल तीन तरह से बजा लाता है: कौल के ज़रिए, अमल के ज़रिए और नीयत के ज़रिए। इसलिए नीयत जो है वो एक तिहाई इस्लाम है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि अगर इंसान चार अहदीस पर
عمل کر لے تو یہ اس کے دین کی حفاظت کے لیے کافی ہیں۔ ایک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور جو متشابہات ہیں ان سے اجتناب ضروری ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے، اپنی زندگی سے، اپنی روزمرہ کے معمولات سے وہ ان تمام مصروفیات اور کاموں کی ایک فہرست بنائے جو فضول ہیں، بے مقصد ہیں، بے معنی ہیں، لا یعنی ہیں، اور ان کی فہرست بنا کر انہیں اپنی زندگی سے خارج کر دے۔ اور چوتھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ، کہ کوئی مومن اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کتنی جامع حدیث ہے، اس پر غور و فکر کرتے جائیں تو یہ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے اور ہمارے جملہ معاملات پر محیط ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو یہ پسند کرتے ہیں کہ وہ معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے۔ کوئی انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اسے دھوکہ دیا جائے، لہذا وہ دوسروں کو دھوکہ نہ دے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جائے، لہذا وہ دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی عزت و آبرو کو پامال کیا جائے، لہذا کوئی شخص کسی دوسرے کی عزت و آبرو کو پامال نہ کرے۔ اسی طرح علی ھذا القیاس ہم اس کو اپنی پوری زندگی پر اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا یہ حضور کے 4 فرامین ایسے ہیں کہ انسان اگر ان پر عمل کر لے تو اس کے دین کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ اس حدیث پاک کو ایک خاص پس منظر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، جسے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت جس کا نام قیلا تھا اور وہ ام قیس کے نام سے معروف تھی، اسے ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ وہ اس شرط پر اس کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہوگی کہ اگر وہ شخص، یہ مدینہ میں رہتی تھی اور وہ مکہ میں رہتا تھا، کہ وہ مکہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مدینے میں آ جائے۔ تو اس شخص نے اس عورت سے نکاح کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ تو یہ بات معروف ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ اعمال نیتوں پر ہیں، اور جس نے جو عمل جس نیت سے کیا اس کو اس کا ثواب اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ لہذا جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے ہجرت کسی اور کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ لیکن
یہ حدیث مبارکہ اپنے مضمون کے اعتبار سے انتہائی جامع ہے، جو نیت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نیتیں اعمال کا ستون ہیں۔ ستون وہ چیزیں ہوتی ہیں جس پر چھت قائم رہتی ہے، ستون نکل جائے تو چھت منہدم ہو جاتی ہے، اس کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح اس لیے فرمایا کہ عمل نیت کا محتاج ہے، عمل نیت کی وجہ سے اچھا ہوتا ہے، اور نیت بذات خود اچھی یا بری ہوتی ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو وہ عمل اچھا ہے، اور ایک اچھا عمل بھی نیت بد کی وجہ سے وہ مردود ہو جاتا ہے، اس پر انسان ثواب کا حقدار نہیں رہتا، بلکہ بسا اوقات وہ عمل انسان کے جہنم میں داخلے کا سبب بنتا ہے۔ اس قدر اہمیت ہے نیت کی عمل کے اندر۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک عالم کو، ایک سخی کو اور ایک شہید کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے عالم سے سوال کیا جائے گا اس کے عمل کے بارے، اس کے علم کے بارے میں۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے علم عطا فرمایا، میں نے اس علم کو لوگوں کی اصلاح کے لیے عام کیا، ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس علم کے حصول اور پھر اس علم کی تبلیغ کے ذریعے نہ تو تیرا مقصود میری رضا تھا، نہ میرے بندوں کی اصلاح تھا، بلکہ اس سے مقصود شہرت حاصل کرنا تھا، بڑا عالم کہلوانا تھا، بڑا خطیب کہلوانا تھا، اور بہت اچھا قاری کہلوانا تھا۔ لہذا وہ مقصد تیرا دنیا میں پورا ہو گیا، آج آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ۔ حضور نے فرمایا اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اسی طرح پھر سخی سے سوال کیا جائے گا، وہ کہے گا باری تعالیٰ تو نے مجھے مال دیا، میں نے جس قدر تو نے مجھے وسعت کے ساتھ مال دیا اسی وسعت کے ساتھ میں نے بندوں پر خرچ کیا، محتاجوں کی احتیاج کو پورا کیا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اس مال کے خرچ سے تیرا مقصود میری رضا نہ تھا، بلکہ یہ کہلوانا تھا کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، یہ بہت بڑا سخی ہے، سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والا ہے، بہت بڑا سماجی کارکن ہے، لہذا وہ سب کچھ تجھے کہا گیا اور وہ سب خطابات تجھے دنیا کے اندر دے دیے گئے، آج آخرت میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اسے بھی فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر۔ پھر تیسرا شخص شہید، انسان کی سب سے بڑی، جس سے وہ محبت کرتا ہے، سب سے بڑی نعمت وہ اس کی اپنی جان ہے، اور وہ جان میدان جنگ میں اللہ کے سپرد کر دینا اور شہید ہو جانا کتنا بڑا انعام ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی جذبہ اور اس سے بڑا بھی کوئی عمل ہوگا کہ انسان سامنے موت کو دیکھ رہا ہو، تلواروں کے سائے میں میدان جنگ میں جا کر
اپنی جان قربان کر دے، اس شہید کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، وہ کہے گا باری تعالیٰ تیرے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میں نے اپنی جان کو تیرے دین پر قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری بہادری کے قصے سنائے جائیں، تیری شجاعت کے قصیدے پڑھے جائیں، تجھے شہید کہا جائے، یہ سب کچھ کہا گیا، لیکن اس سے مقصد تیرا میری رضا کا حصول نہ تھا، لہذا حضور نے ارشاد فرمایا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے عمل ہیں، اپنے عالم ہونا، پھر ساری زندگی دین کی تبلیغ کرنا، سخی ہونا اور سخاوت کرنا، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، کتنا بڑا عمل ہے، اور شہید ہونا کتنا بڑا عمل ہے، لیکن نیت بد کی وجہ سے اتنے بڑے عمل ہونے کے باوجود بھی وہ نیت بد ہونے کی وجہ سے وہ عمل انسان کے جہنم میں داخلے کے سبب بن گئے۔ لہذا ہر عمل اس کی بنیاد اللہ کی رضا کے حصول پر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت میں سخاوت اور خیرات کرنے والوں کی تعریف فرمائی۔ مفسرین کہتے ہیں علی حبہ، اس پر تاکید ہے۔ قرآن کے یہ علی حبہ یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ کھانا تو ہر کوئی کھلاتا ہے، یتیموں اور مسکینوں اور قیدیوں سے بھلائی تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ وہ کس نیت سے کھلا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کس نیت سے کر رہا ہے۔ اگر تو نیت اللہ کی رضا کا حصول ہے تو یہ عمل مستحسن ہے، اس عمل پر اس کے لیے ثواب ہے، اس عمل پر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی ہے۔ اور اگر نیت بد ہے، دکھاوا ہے، ریا ہے، نمود و نمائش ہے، تصنع ہے، بناوٹ ہے، تو یہ سب کے سب عمل غارت ہو جائیں گے اور جہنم میں جانے کے سبب بن جائیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی قومی حمیت کے لیے لڑتا ہے، اور ایک ریاکاری کی غرض سے لڑتا ہے، تو ان ای ذالک فی سبیل اللہ، ان میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس غرض سے لڑتا ہے کہ اس کا یہ قتال اعلاء کلمۃ اللہ کا سبب بنے، دین کی سر بلندی کا سبب بنے، وہی اللہ کے راستے میں لڑنے والا، وہی اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ نیت کی اس قدر اہمیت ہے کہ بسا اوقات انسان صرف نیت کر لیتا ہے اور عمل نہیں کر سکتا، لیکن نیت کرنے کی وجہ سے اس کو عمل کا ثواب عطا فرما دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا، ریت کا ایک ٹیلا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش اس ٹیلے کے برابر میرے پاس دولت ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کر دیتا۔
اللہ کے راستے میں اسے صدقہ کر دیتا تو اس کی یہ اس نے دل میں نیت کی. وہ جو علیم بذات الصدور ہے اس نے اپنے اس وقت کے نبی کی طرف وحی فرمائی. ارشاد فرمایا میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور اسے خبر دو کہ اللہ نے تجھے اس ریت کے ٹیلے کے برابر مال خرچ کرنے کے صدقہ کا ثواب عطا فرما دیا. نیت صادق ہونی چاہیے، نیت پر اعمال موقوف ہیں. مولانا آخری حکایت عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے مکان بنایا اور وہ اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے گھر میں حاضر ہوں، تشریف لائیں اور برکت کی دعا فرمائیں. اس کے شیخ اس کے گھر تشریف لائے اور روشن دان پر نظر پڑی. پوچھا یہ روشن دان کس لیے بنایا ہے؟ کہنے لگا حضرت اس لیے کہ روشنی آئے، ہوا آئے اور ذرا ماحول خوشگوار رہے. فرمایا کاش کہ تو اس لیے اور اس نیت سے روشن دان رکھتا کہ اس سوراخ سے، اس خلا سے اذان کی آواز میرے گھر میں پہنچے گی، تو جب تک یہ روشن دان رہتا تیرے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھا جاتا، تجھے روشنی بھی ملتی رہتی، تجھے ہوا بھی ملتی رہتی. نیت سے عمل کی اہمیت تبدیل ہو جاتی. لہذا احباب ذی وقار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں پر موقوف ہیں، نیتیں اعمال کا ستون ہیں، نیتیں اعمال کی محتاج ہیں. عمل کے رد و قبول کی بنیاد نیت کے اچھے اور برے ہونے پر ہے. لہذا اپنی زندگی کا یہ ترہ امتیاز بنا لیں، اپنا یہ وظیفہ حیات بنا لیں کہ آپ کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور آپ کے ہر عمل سے آپ کا مقصود یہ ہونا چاہیے کہ میرے اس عمل سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، اور یہ میرا عمل میری آخرت کی درستگی اور میری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.